بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کراچی کے ایک ہسپتال میں ڈاکٹر سائنس کا کون سا شرمناک کام کر رہے ہیں جس سے عورتیں پاگل ہو رہی ہیں یا پھر مر جاتی ہیں؟ ایسا راز جس کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ جیسے جیسے میری ڈیلیوری کا وقت قریب آ رہا تھا، میری جان نکل رہی تھی۔ ایک تو یہ میرا پہلا بچہ تھا، مجھے بہت خوف آ رہا تھا، آگے پتہ نہیں سب معاملات کس طرح ہوں گے۔ اب پھر میری حالت اتنی خراب تھی کہ میرے لیے کھڑا ہونا بھی مشکل تھا، اور پھر اس پر سے میرے شوہر کا بے روزگار ہو جانا۔ ایک کے بعد ایک کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میری ساس نے تو مجھے ہی منحوس قرار دے دیا، کہنے لگی جب سے تو رخصت ہو کر آئی ہے گھر میں سکون ہی نہیں، میرے بیٹے کی اچھی خاصی نوکری بھی چھوٹ گئی ہے، یہ سب تیرے قدموں کا نتیجہ ہے۔ اور یہ بات سچ بھی تھی کہ میری شادی سے پہلے میرا شوہر بہت اچھی نوکری کرتا تھا، لیکن شادی کے دوسرے ہی مہینے میں نہ جانے کیسے اس کی نوکری ختم ہو گئی اور پھر دوبارہ لگی ہی نہیں۔ میں بھی شادی کے فوراً بعد ہی حاملہ ہو گئی، نہ کھانے کو پیسے تھے نہ ہسپتال جانے کو، ڈیلیوری کیسے کرواتے سمجھ سے باہر تھا۔ 8ویں مہینے میں میری طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی، شاید ذہنی تناؤ اتنا زیادہ تھا کہ بچے پہ اثر پڑ رہا تھا۔ میں اتنی خراب حالت دیکھ کر اپنے شوہر کو کہنے لگی، اور پھر اس نے میری ساس سے کہا کہ اماں کچھ تو کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی بیوی اور بچے سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ میری ساس منہ بناتی محلے کی دائی کو بلا کر لے آئی۔ دائی نے میرا چیک اپ کیا اور کہنے لگی کیس بہت بگڑ چکا ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں، اسے کسی بڑے ہسپتال لے جاؤ۔ میری ساس نے اسے بتایا کہ ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم ہسپتال جا سکیں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ شہر سے باہر جانے والے راستے کی طرف ایک نیا ہسپتال بن رہا ہے، وہاں ڈاکٹر بھی اچھے ہیں اور علاج بھی مفت ہے، یہاں تک کہ دوائیں بھی وہ خود ہی دیتے ہیں، وہاں لے کر جاؤ۔ میں نے پہلے بھی علاقے کی 2 عورتوں کو وہاں بھیجا تھا، بڑی تعریف کر رہی تھی وہ دونوں۔ یہ کہہ کر دائی نے اسپتال کا پتہ سمجھایا اور خود واپس چلی گئی۔ میرا حال بہت برا تھا، میرے شوہر نے بڑی مشکل سے کچھ پیسے پاس پڑوس سے ادھار کیے اور ٹیکسی لا کر مجھے اسپتال کے لیے لے کر نکل پڑا۔ میری ساس نے تو ساتھ چلنے کے لیے صاف انکار کر دیا تھا، وہ کہنے لگی مجھ سے ہی اسپتالوں کے چکر نہیں کاٹے جاتے۔ میرے شوہر کو بھی اپنی ماں کی فطرت کا علم تھا، اس لیے وہ خود ہی خاموشی سے مجھے لے کر چل پڑا۔ سارا راستہ میں درد سے دوہری ہوتی رہی، بہت لمبا راستہ تھا، تقریباً شہر اختتام کو تھا کہ جب جا کر ایک عمارت نظر آئی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس پر ہسپتال کا بورڈ بھی نہیں لگا ہوا تھا۔ میرا شوہر مجھے لے کر اس عمارت کے اندر داخل ہوا تو وہاں کھڑے گارڈ نے میرے شوہر کو روک دیا اور کہنے لگا یہ گائنی کا اسپتال ہے اور یہاں مردوں کا داخلہ منع ہے، صرف عورت ہی اندر آ سکتی ہے۔ مجبوراً میرے شوہر کو باہر رکنا پڑا اور میں دیوار کا سہارا لیتی اندر چلی گئی۔ ہسپتال کم اور قبرستان زیادہ معلوم ہو رہا تھا، اس قدر ویرانہ تھا کہ دور دور تک کوئی عورت نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ بس میں گارڈ کے بتائے راستے پر چلتی جا رہی تھی۔ بہت اندر جا کر مجھے ایک نرس نظر آئی اور میری حالت دیکھ کر وہ میرے پاس دوڑی چلی آئی۔ اس کا انداز بہت ہی محبت بھرا تھا۔ اس نے مجھے ایک بیڈ پر لٹایا، پیار سے میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور میری کنڈیشن پوچھنے لگی۔ اسے دیکھ کر مجھے تسلی ہوئی تھی کہ کم سے کم سٹاف تو اچھا تھا، اور پھر بغیر پیسوں کے علاج ہو جانا تھا، یہ بھی بڑی بات تھی۔ وہ عورت کچھ ہی دیر میں ایک میل ڈاکٹر کو بلا کر لے آئی، اور میل ڈاکٹر کو دیکھ کر میں تھوڑی پریشان ہو گئی کہ اس حالت میں کیسے ایک میل ڈاکٹر سے چیک اپ کروا سکتی ہوں، لیکن اسی نرس نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگی یہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں اور باہر ملک سے پڑھ کر آئے ہیں، آپ کا مسئلہ بہت خراب ہے، آپ کو بہت اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اس ڈاکٹر نے مجھے ایک انجیکشن لگایا جس سے میرے درد میں کچھ کمی آ گئی، اور پھر وہ کہنے لگا کہ آپ کو یہاں ایڈمٹ رکھا جائے گا جب تک بچے کی پیدائش کا عمل نہیں ہو جاتا۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی کہ میں اکیلے
इस वीराने से अस्पताल में कैसे एडमिट रह सकती हूँ। मेरे चेहरे पर छाई परेशानी देखकर वो नर्स कहने लगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मरीज़ाएँ आती रहती हैं। अलबत्ता ये अस्पताल क्योंकि शहर से बहुत दूर है इसलिए कम लोग आते हैं, और फिर अभी इस अस्पताल के बारे में ज़्यादा लोगों को इल्म ही नहीं। मैंने उस नर्स से कहा कि बाहर मेरे शौहर खड़े हैं, आप उन्हें इत्तला कर दें कि मुझे यहाँ एडमिट किया गया है। हमारे पास तो मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं हैं, हमारे हालात बहुत ख़राब हैं। ये सुनकर वो कहने लगी कि आप फिक्र ना करें, मैं उन्हें वापस जाने का कह देती हूँ, यहाँ उनका कोई काम भी नहीं। मुझे घबराहट तो बहुत हो रही थी कि अगर कमाल भी वापस चले जाएंगे तो मैं यहाँ अकेले किसके आश्रय पर रहूँगी। लेकिन मुझे उन पर भी रहम आ रहा था। बेरोज़गारी ने वैसे ही उन्हें परेशान कर रखा था, यहाँ इस वीराने में भी उन्हें बाहर ठहरा कर मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी। कमाल मुझे छोड़कर चले गए थे और मैं उस अस्पताल में अकेली रह गई। वो नर्स 2-3 घंटे बाद आकर मुझे देखती, मुझसे कुछ बातें करती और फिर चली जाती। मेरे बहुत सारे टेस्ट हुए, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि किसी भी तरह का अल्ट्रासाउंड नहीं किया गया था, जबकि मुझे मालूम था कि हमल के दिनों में बच्चे को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। मेरे टेस्ट तो बहुत अजीब और गरीब नौइयत के हो रहे थे। कुछ ब्लड टेस्ट भी हुए थे और फिर एक बड़ी सी मशीन में डालकर मेरे दिमाग का भी कोई टेस्ट किया गया था, शायद उसे सिटी स्कैन कहते हैं। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी। अलबत्ता टीवी ड्रामों वगैरह में मैंने ऐसा ही कुछ देखा था कि दिमाग की बीमारियों में ये स्कैन किया जाता था, और इसी बात ने मुझे परेशान कर दिया कि हामला होने की सूरत में दिमाग के टेस्ट क्यों किए जा रहे हैं। यही बात जब मैंने उस डॉक्टर से पूछी जो शुरू से मुझे देख रहा था, तो वो मुस्कुरा कर कहने लगा, आप इतना ज़्यादा ना सोचें, हम डॉक्टर हैं और हमारा काम पता है। आपने हमल के दिनों में इतनी ज़्यादा परेशानी उठाई है कि इससे आपके जहन पर भी काफ़ी गहरा असर पड़ा है। अगर उस वक्त आपका सही तरह से इलाज नहीं किया गया तो आपकी ज़हनी हालत ख़राब हो जाएगी, और हो सकता है कि आप डिलीवरी के दौरान अपनी याददाश्त खो बैठें। उस डॉक्टर की बात सुनकर मेरे होश ठिकाने आ गए थे। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना था कि डिलीवरी के दौरान किसी की याददाश्त चली जाए, या वो डॉक्टर तो यही बात कह रहा था। शायद वो सच ही कह रहा था। मैंने हमल से पहले महीने से बहुत ज़हनी अज़ियतें उठाई थी। एक तो सास के ताने और फिर शौहर की बेरोज़गारी। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा था जब मैंने अपनी पसंद की कोई चीज़ खाई हो या फिर सुकून की नींद ली हो। उस डॉक्टर ने जब मेरा दिमाग का टेस्ट पूरा कर लिया तो दोबारा मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं हैरान थी कि खैराती अस्पताल में इतनी ज़्यादा सहूलियात कैसे मौजूद हैं। जिस कमरे में मुझे रखा गया था वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा और हर किस्म की सहूलियात से आरास्ता था। कुछ देर में नर्स मेरे पास आई और उसने बहुत सारी मशीनें मेरी उंगलियों पर लगा दी और मेरे इर्द गिर्द ढेर सारे मॉनिटर्स लगा दिए, जिन्हें देख देख कर मेरी जान निकल रही थी। मैंने नर्स से पूछा, ये सब क्या है? तो वो कहने लगी कि हम अपने मरीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं, हर छोटी से छोटी बात को नोट करते हैं ताकि डिलीवरी आसानी तरीके से की जा सके। लेकिन मेरी जान तो उस वक्त निकली जब उसने मशीन के साथ आती 2 तारों को मेरे दिमाग के साथ चिपका दिया। मेरे सर के दोनों तरफ छोटी छोटी चिप्स के साथ वो तार मुंसलिक हो गई, और इस बात पर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने घबरा कर कहा कि ये सब ना लगाएं, मुझे वहशत हो रही है। तो वो कहने लगी कि देखें, मुझे ये बात आपको बताने के लिए मना किया गया है, लेकिन आपकी हालत ठीक नहीं है और हो सकता है कि डिलीवरी के दौरान आपकी जान चली जाए। बस इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं। अपनी मौत का सुनकर मेरे हवास पाख्ता हो गए। कोई भी औरत नहीं चाहती कि वो बच्चे की पैदाइश के वक्त इंतकाल कर जाए, क्योंकि बच्चे को देखना, उसे चूमना, उसे पालना हर औरत की पहली ख्वाहिश होती है। मैं किसी भी तरह मरना नहीं चाहती थी। मैंने नर्स से कहा कि कुछ भी करें लेकिन मुझे मौत से बचा लें, मैं अपने बच्चे के साथ जीना चाहती हूँ। नर्स ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी
کہ آپ اچھی کی امید رکھیں، لیکن زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم بس اپنی ہی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، لیکن میرے دماغ کی سوئی بس اس ایک بات پر اٹک گئی کہ اگر میں مر گئی تو میرے بچے کے ساتھ کیا ہوگا؟ میرا شوہر پہلے ہی روزگار تھا، گھر کے حالات خراب تھے، اور میری ساس وہ تو میرے بچے کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرنے والی تھی، کیونکہ میرے ساتھ ساتھ وہ میرے بچے کو بھی منحوس قرار دیتی آئی تھی۔ مجھے تنہائی اس کمرے میں پڑے پڑے پوری رات گزر گئی، اور یہ رات میں نے انگاروں پر لوٹ کر گزاری تھی۔ ہر وقت ایسا لگتا تھا جیسے میری جان نکل رہی ہو۔ میں کمال سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ بھی یہاں موجود نہیں تھا۔ اگلے دن جب ڈاکٹر میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ اپنے شوہر سے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ ہم اس وقت آپ کی کسی سے بھی بات نہیں کروا سکتے۔ آپ کو باہر کی دنیا سے الگ اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ آپ باہر کی دنیا کی پریشانیوں سے نکل آئیں اور آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے۔ آپ کے شوہر باہر ہی موجود ہوں گے، آپ زیادہ پریشان نہ ہوں۔ ڈاکٹر پتہ نہیں اسکرین پر موجود لکیروں سے کیا کچھ اپنی کاپی پر لکھ رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ مسکرا بھی رہا تھا۔ میری حالت پر اس طرح مسکرانا مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے ان مشینوں سے نکال دیں، میں کچھ دیر کے لیے چہل قدمی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا، اب آپ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں، اگر میں آپ کو کھڑا کروں گا تو آپ چکرا کر گر پڑیں گی، اور ہو سکتا ہے آپ کے بچے کو بھی نقصان پہنچ جائے۔ ڈاکٹر کی بات سننے کے باوجود بھی میں نے ضد کی اور کہا کہ میں کچھ دیر کے لیے اس کمرے سے نکلنا چاہتی ہوں، نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور ساری مشینوں کو مجھ سے الگ کر کے کہنے لگا، پہلی بار ہے یہ اور آخری بار بھی جب میں آپ کی بات مان رہا ہوں، لیکن ابھی کھڑے ہوتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیوں منع کر رہا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے بستر سے اٹھایا اور خود پیچھے ہٹ گیا۔ میں ایک دم ہی لڑکھڑا کر گری تھی، پتہ نہیں کیوں مجھے اتنے تیز چکر آئے تھے۔ اس نے مجھے دوبارہ بستر پہ لٹایا اور ساری مشینیں دوبارہ میرے وجود کے ساتھ جوڑ دیں، اور کہنے لگا، اب آپ کوئی ضد نہیں کریں گی، ہم جو کچھ کر رہے ہیں آپ کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں۔ مشین پہ اتنی ساری چیزوں کو نوٹ کر کے وہ واپس چلا گیا، اور میں پھر ایک بار تنہا رہ گئی تھی۔ پہلا بچہ ہونے کی وجہ سے مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ ڈیلیوری کیس کس طرح ہوتا ہے، حمل کے دنوں میں کیا کچھ ہوتا ہے، یا پھر ڈاکٹر کس انداز میں چیک اپ کرتے ہیں۔ اس لیے جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا میں خاموشی سے اسے برداشت کرنے پہ مجبور تھی۔ کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ حمل کے وقت کیا ہوتا ہے اور ڈیلیوری کس طرح سے کی جاتی ہے، تو میں کبھی اس حال کو نہ پہنچتی۔ مجھے یہاں آئے 2 دن گزر گئے تھے، اور ان 2 دنوں میں میرے دماغ کے بہت سارے ٹیسٹ ہوئے تھے۔ ابھی ڈاکٹر نے بتایا کہ میری ریڑھ کی ہڈی سے پانی نکالا جائے گا۔ یہ سن کر تو میری جان نکل گئی، کیونکہ ایک دفعہ میں نے اپنی اماں کے منہ سے سنا تھا کہ ریڑھ کی ہڈی سے پانی نکلوانے کا عمل انتہائی خطرناک ہوتا ہے اور انسان کے معذور ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، آپ کا مفت میں اتنا بہترین علاج ہو رہا ہے، لیکن آپ تو ہمارے ہسپتال پر اعتبار ہی نہیں کرتی۔ میں نرس سے کہتا ہوں آپ کو ڈسچارج کر دے گی، پھر آپ جہاں چاہیں چلی جائیں اور جیسے چاہتی ہیں ویسے علاج کروائیں، لیکن اگر آپ یہاں رہیں گی تو ہم اپنے طریقے سے علاج کریں گے۔ اس کی بات سنتے ہی میں گھبرا گئی اور فوراً کہا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب، مجھے ڈسچارج نہ کریں، ہمارے پاس کسی دوسرے اسپتال میں جانے کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ سن کر وہ خاموشی سے اپنا کام کرنے لگا اور پھر میری ریڑھ کی ہڈی سے پانی بھی نکال لیا۔ مزید 2 دن مجھے اسی اسپتال میں گزرے تو مجھے وحشت سی ہونے لگی۔ بس ہر وقت دماغ پر یہی بات سوار رہتی کہ میرے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ نرس بھی آتے جاتے مجھے یہی بتاتی کہ میری رپورٹس ٹھیک نہیں آ رہی ہیں، میرے بچے کی دل کی دھڑکن بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سب سن کر میرا بلڈ پریشر بھی ہائی رہنے لگا۔ جب 5ویں رات آئی تو میرے لیے اکیلے کمرے میں رہنا بہت مشکل ہو گیا۔ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے وجود سے ساری مشینیں خود ہی نکال دی اور بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔
اس طرح لیٹے لیٹے تو مجھے اپنا آپ معذور سا محسوس ہونے لگا تھا۔ پھر مجھے یہ ڈر لگا کہ اگر میں کھڑی ہوئی تو اس دن کی طرح چکرا کر نہ گر جاؤں، لیکن میں نے اپنے اندر ہمت جمع کی اور سوچا کہ میں بس اسپتال کا ایک چکر لگا لوں گی تو کچھ طبیعت سنبھل جائے گی اور دل بھی بہل جائے گا۔ یہاں رہ کر تو میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ چیخنے چلانے کا دل چاہ رہا تھا۔ وہی سفید دیواریں، سفید بیڈ شیٹ، سفید بلب کی روشنی نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ مجھے جو لباس پہنایا گیا تھا وہ بھی کفن کی طرح سفید تھا اور موت کا خوف مجھ پر مزید حاوی ہو گیا تھا۔ میں اس کمرے سے نکل کر دیوار کے سہارے چلنے لگی اور تھوڑی ہی دیر میں ایک دوسرے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ میں نے آہستہ سے اس کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہاں ایک اور عورت موجود تھی اور اس کے ارد گرد بھی ساری ایسی ہی مشینیں لگی ہوئی تھیں جیسی میرے ارد گرد لگی تھیں۔ وہ بھی بالکل تنہا پڑی ہوئی تھی اور جاگ رہی تھی۔ میں آہستہ سے کمرے کے اندر گئی اور اس کے قریب جا کر کھڑی ہوئی تو مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے میں مرنے والی ہوں، میں اپنے بچے کو دیکھے بغیر مر جاؤں گی، میری حالت ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ میرا ذہن صحیح طرح کام نہیں کر رہا ہے اور ڈیلیوری کے وقت شاید میں زندہ نہ بچ پاؤں۔ اس کی حالت بالکل میرے جیسی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا تھا جو یہاں آئی ہو اور ایسی حالت ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں یہاں بالکل ٹھیک آئی تھی، بس میرے پاس کیس کروانے کے لیے پیسے نہیں تھے تو مجھے ایک دائی نے یہاں کا پتہ دیا اور میں یہاں چلی آئی۔ یہاں آتے ہی نہ صرف مجھے میرے گھر والوں سے دور کر دیا گیا بلکہ یہاں ایک نرس موجود تھی جو بہت ہی اچھی تھی۔ اس نے میرے کچھ دماغ کے ٹیسٹ بھی کیے اور کہنے لگی کہ میرے دماغ کی شریانیں بند ہو رہی ہیں، اگر میرا کیس ہوا تو خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے میرا دماغ پوری طرح کام کرنا چھوڑ دے گا۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی۔ اس کے روتے ہی مانیٹر پر چلنے والی لکیروں میں بہت تیزی سے تبدیلی آنا شروع ہو گئی اور پھر وہ ایک دم بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بے ہوش ہونے پر میں چیخ اٹھی تھی۔ وہ ڈاکٹر دوڑتا ہوا اس کمرے تک آ گیا۔ مجھے یہاں کھڑا دیکھ کر پہلے تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں اور پھر وہ غصے میں کہنے لگا کہ آپ اپنی مشینیں نکال کر یہاں کیوں آئی ہیں؟ مجھے میرے بستر پر واپس پہنچا دیا گیا، لیکن یہ سب کچھ میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ ایک مریضہ جو بالکل صحیح حالت میں کیس کروانے یہاں آئی تھی، اس کی حالت ہو بہو میرے جیسے کیسے ہو سکتی تھی؟ اسے بھی وہی سب کچھ بتایا گیا تھا جو مجھے بتایا گیا تھا اور وہی سارے ٹیسٹ اس کے بھی کیے جا رہے تھے۔ کیا ساری حاملہ عورتوں کے ساتھ ایسا ہی مسئلہ ہوتا تھا یا پھر اس ہسپتال میں کچھ الگ بات تھی؟ مجھے اس ڈاکٹر کا رویہ اور اس ہسپتال کا علاج سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ کوئی تو بات تھی جو میرے دل کو کھٹک رہی تھی۔ میں کمال سے ملاقات کرنا چاہتی تھی، لیکن ایک ہفتہ ہونے کو آ گیا، مجھے کمال سے ملنے نہیں دیا گیا۔ میں اکثر راتوں کو زور زور سے رونے لگ جاتی، خدا سے دعا مانگتی کہ وہ مجھے زندگی دے دے، لیکن ایسا لگتا جیسے میں کسی بھی وقت مر جاؤں گی۔ اٹھتے بیٹھتے مجھے یہی احساس دلایا جانے لگا تھا کہ بس میرے پاس بہت کم وقت ہے۔ میرا 9واں مہینہ شروع ہو گیا تھا، کسی بھی وقت بچے کی پیدائش ممکن تھی اور مجھے معلوم تھا کہ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ میری ساس ایسی سنگ دل عورت تھی کہ اتنے دن گزر جانے کے باوجود بھی مجھ سے ملنے نہیں آئی تھی۔ نرس نے مجھے بتایا تھا کہ کمال کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ میں کچھ دنوں کی مہمان ہوں اور انہوں نے بہت سارے کاغذات پر دستخط بھی کر دیے ہیں۔ یہ سن کر تو میرے جینے کی امنگ ہی ختم ہو گئی تھی۔ اور پھر ایک دن مجھے دماغ کے ایک ٹیسٹ کے لیے دوسرے کمرے میں لے جایا گیا۔ اس کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ میں واپس اپنے کمرے میں چلی جاؤں۔ ایک جیسی راہداریاں ہونے کی وجہ سے میں راستہ بھٹک گئی اور ایک دوسرے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے آنے والی آوازوں نے میرے ہوش اڑا دیے۔ سفید کوٹ پہنے 4 ڈاکٹرز آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان عورتوں کو اس بات کا پوری طرح یقین دلا دیا ہے کہ اب ان کے پاس کچھ ہی دنوں کا وقت ہے اور ڈیلیوری کے دوران یہ مر جائیں گی۔
ہم مستقل ان کے ذہن کی تبدیلی اور جذبات کا اتار چڑھاؤ نوٹ کر رہے ہیں۔ ان کے اندر خود بخود جینے کی امنگ دم توڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے سیلز ایسے ہیں جنہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب ہمیں یہ نوٹ کرنا ہوگا کہ کون سے سیلز کس عورت میں کتنی تیزی سے کام کرنا چھوڑ رہے ہیں اور ان کا رویہ کس طرح کا ہے، اور پھر ڈیلیوری کے دوران وہ دم توڑتی ہیں یا پھر زندہ بچ جاتی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے دیے گئے ذہنی تناؤ اور حمل کے دوران ہونے والے سیلز کی ان تبدیلی سے یہ عورتیں پاگل پن کی انتہا کو پہنچ جائیں۔ ویسے بھی ان میں سے اکثر عورتیں پوری رات چیخ چیخ کر رونے لگتی ہیں، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارا تجربہ کامیاب ہونے والا ہے۔ جو عورتیں حد سے زیادہ مایوس ہو چکی ہیں، ان کے اندر وہ سیلز کام کرنا ختم ہو گئے ہیں جو زندگی کو یقینی بناتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چاروں ڈاکٹر ہنس پڑے۔ پتہ نہیں وہ کس طرح کے تجربات کر رہے تھے کہ انہیں انسانی زندگی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ انسان کے اندر مایوسی سے پیدا ہونے والے سیلز اور اس کے اثرات کا جائزہ لینا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے کئی عورتوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ اس تجربے میں یا تو عورتیں مر جاتیں یا پھر ذہنی دباؤ کی وجہ سے پاگل ہو جاتیں۔ ان کی باتیں سن کر میں نے محسوس کیا تھا کہ جب سے اس نرس نے مجھے یہ بتانا شروع کیا تھا کہ میں مرنے والی ہوں، تب سے میرے ہاتھ پاؤں نے ٹھیک طرح سے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، اور جب اس ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا کہ میں کھڑی ہونے پر چکرا کر گر جاؤں گی، تو واقعی یہ بات سچ ثابت ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے ہی یہ بات میرے دماغ میں ڈالی تھی۔ جبکہ ایک رات جب میں نے خود سے ہی مشینیں نکال کر کھڑی ہوئی تھی، تب میں اس طرح چکرا کر نہیں گری تھی۔ میں جان گئی تھی کہ میں مرنے والی نہیں ہوں، بلکہ مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ اپنے تجربات کو کامیاب کر کے کوئی نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے اندر ہمت جمع کی اور اپنے دماغ میں یہ بات ٹھانی کہ نہ ہی میں مایوس ہوں اور نہ ہی میں مرنے والی ہوں، بلکہ مجھے زندگی کو بچانے کے لیے یہاں سے فرار ہونا ہوگا۔ اور پھر میں اس ویران سے اسپتال میں بڑی ہی آسانی سے راہداریوں میں بھٹکتی بھٹکتی بیرونی دروازے تک پہنچ گئی۔ گارڈ کو نیند لگ چکی تھی، رات کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اسپتال سے باہر نکل آئی۔ باہر ہی میں نے کمال کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ میرے گلے لگ گیا، کہنے لگا میں بہت پریشان ہو گیا تھا، اتنے دنوں سے تمہیں نہیں دیکھا تھا، نرس نے بتایا تھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور میں ایک دن بھی یہاں سے نہیں ہلا۔ میں نے آہستہ سے اپنے شوہر سے کہا کہ فی الحال ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، باقی باتیں بعد میں کریں گے، اور میں اسی حالت میں اپنے شوہر کے ساتھ اس جگہ سے نکل آئی۔ شاید خدا نے میری زندگی رکھی تھی کہ یہ بھید مجھ پر کھل گیا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میرے شوہر نے کسی کاغذ پر دستخط نہیں کیے تھے، اور یہ لوگ بہت خاموشی سے یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ اسپتال پر کوئی بورڈ بھی نہیں لگایا گیا تھا، اور نہ ہی زیادہ سیکیورٹی رکھی گئی تھی تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ میرا شوہر مجھے ایک سرکاری اسپتال لے گیا تھا، اور وہیں بہت کم خرچے میں میرا بچہ پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے ایک صحت مند بچہ جنم دیا تھا، اور میری حالت بھی بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے سرکاری اسپتال کے ڈاکٹر کو اس جعلی اسپتال کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ہم خود ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ میں اپنے بچے کو لے کر اسپتال سے صحیح سلامت گھر لوٹ آئی تھی، اور جان گئی تھی کہ میرے رب نے کیوں مایوسی کو کفر قرار دیا ہے۔